ایسی تسبیح کے مریم کی عبادت صدقے، اس کے ہر دانے کی دانائی پہ حکمت صدقے، اس کے اعجاز پہ ولیوں کی کرامت صدقے، اس کی تاثیر پہ جذبوں کی صداقت صدقے، اس کا ہر حرف ابد تک کے لیے زندہ ہے، اس کا ہر دانہ شریعت کا نمائندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری شہادت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں 5 مجالس کا آغاز ہوا۔ یہ سلسلہ 29 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک جاری و ساری رہے گا۔ اس سلسلے کی 4تھی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ مجالس مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے تحت پیش کی جا رہی ہیں۔ ان مجالس کے وسیلے سے معصومہ عالمین سلام اللہ علیہا کی معرفت بحوالہ تفسیر قرآن، علم حدیث، علم کلام، علم بیان، علم منطق اور علم تاریخ کے تحت پیش کی جا رہی ہے، جس میں سورہ القدر، سورہ النور، سورہ الدہر اور آج کی مجلس سورہ المریم کے تحت پیش کی جا رہی ہے، اور 3 جمادی الثانی جو 3 معصومین علیہ السلام کی روایت کے مطابق شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مستند ترین تاریخ ہے۔ یہ مجلس سورہ الفاتر کے تحت میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کروں گی۔ مرکزی عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے تحت اللہ رب العزت نے قرآن میں کلام الہی اس ذکر کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل فرمایا، اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا قلب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے عطرت اہل بیت۔ دونوں ہی انوار ایسے ہیں حدیث ثقلین میں جو میرے عنوان قرآن اور قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سے متصل دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مبین میں اللہ رب العزت نے 110 مقامات پر قلب کو نازل فرمایا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے اسم مبارک کے اعداد کے برابر ہے۔ یہ 12 اونس کا انسانی قلب ایک دن میں 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 1,03,680 کا مجموعہ اعداد 9 بنتا ہے، جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کے اعداد کے برابر ہے، اور 1 گھنٹے میں 4,320 مرتبہ دھڑکنے والا یہ 12 اونس کا انسانی قلب، اس کے اعداد بھی 4,320 یعنی 4 3 اور 2 کا مجموعہ بھی 9 ہی بنتا ہے۔ قرآن اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مومنین اپنی معرفت سے ایمان کو قلب میں روشن رکھتے ہیں۔ بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان کے قلب ایمان نہیں لائے۔
افسوس تو ان لوگوں پر ہے جن کے دل یاد خدا سے غافل رہ کر سخت ہو گئے ہیں اور وہ اپنے پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں، پھر اس ذکر کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہترین دیکھنے اور سننے والا ہے اور قلب کے حال کا جاننے والا بھی ہے۔ سچے ایماندار مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جب ذکر الہی قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے قلب دہل جاتے ہیں، ان کے ایمان کو یہ آیات تازہ کر دیتی ہیں۔ قلب اور قرآن سے متعلق کچھ آیات میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کی۔ اب میں اپنے عنوان یعنی سورہ المریم جو کتاب مبین میں اللہ رب العزت کا نازل کردہ 19واں سورہ ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران کے تذکرے پر مبنی ہے۔ اس سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سے ہو رہا ہے۔ سورہ المریم جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بھی بیان ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس میں جناب زکریا علیہ السلام نے جب محراب عبادت میں اپنا وارث مانگا، پتہ لگا یہ سورہ مریم اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ انبیاء وارث بھی رکھتے ہیں اور وراثت بھی چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے جناب زکریا نے محراب عبادت میں اپنا وارث مانگا تو پروردگار عالم نے انہیں پنجتن پاک علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کی تعلیم فرمائی، جس کا واسطہ دے کر انہیں دعا کرنے کا حکم دیا۔ اور جب جناب زکریا امام حسین علیہ السلام کے اسم مبارک پہ پہنچتے یعنی نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نام کا واسطہ دیتے، اس وقت ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے اور وہ گریہ فرماتے اور بارگاہ خداوندی میں سوال کرتے، بار الہ جیسے ہی نام حسین میرے لب پہ آتا ہے تو میری آنکھوں سے اشک کیوں بہنے لگتے ہیں؟ پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے کی شہادت کا واقعہ جناب زکریا سے بیان فرمایا، جس کے تحت وہ گریہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے پروردگار عالم سے ایسا بیٹا مانگا جو امام حسین علیہ السلام کی ہی طرح شہید کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس غم کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 6 ماہ کے بعد ہوئی، اور جیسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی 6 ماہ کے اندر ہی ہوئی، یعنی شکم مادر میں یہ دونوں بچے وہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 6 ماہ تک رہے۔ اس سورہ المریم میں جہاں جناب مریم کی عفت، شان اور بزرگی کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے، اس کے تحت ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کریں گے، جس میں جناب مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، جن پہ پروردگار عالم نے انجیل جیسی آسمانی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جنہیں پروردگار عالم نے 4تھے آسمان پہ زندہ رکھا ہے، اور جب نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین قائم آل محمد علیہ السلام پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ قائم آل محمد علیہ السلام کی امامت پر گواہی پیش کریں گے، اور سرکار قائم آل محمد علیہ السلام اس وقت جب امامت کا فریضہ انجام دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے، گویا امامت نبوت سے 2 قدم آگے بڑھ جائے گی۔ سورہ المریم میں جناب مریم منت سے پیدا ہوئی تھیں، ان کی کفالت ان کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور جب وہ حضرت مریم علیہ السلام ایک اللہ کے گھر میں عبادت خانے میں ہی قیام پذیر تھیں، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے غذا کا انتظام فرماتے اور تشریف لاتے، اس وقت جناب مریم علیہ السلام کے پاس پہلے سے ہی خوان جنت موجود ہوتا، اور پروردگار عالم من و سلوہ ان کے لیے نازل فرماتا۔
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जनाब मरियम से ये दरियाफ़्त करते कि ये खाना कहाँ से आया है, तो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जवाबन फरमाती कि जिसके घर में रहती हूँ उसी ने ये खाना भिजवाया है। जनाब मरियम खाना खुदा में रहीं, इबादत खाने में उनका क़याम था और उनके लिए मनो सलवा आसमान से नाजिल हुआ। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम को बुतूल भी कहा जाता है और आप वो बीबी हैं कि जब आपका बेटा मशीयत इलाही और खशियत इलाही अमरे इलाही के तहत रूहुल अमीन ने जनाब मरियम के सुपुर्द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को किया, उस वक्त जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बिना इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो परवरदिगार आलम ने जनाब मरियम से ये कहा कि आप अल्लाह के घर को छोड़ दें, ये खाना इबादत है, ये ज़च्चा खाना नहीं है। तो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जो मन्नत से पैदा हुई थी करबे इला की तरफ तशरीफ़ ले गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत करबला में हुई और उन्होंने गहवारे में ही अपनी वालिदा गिरामी की इस्मत व तहारत और बुज़ुर्गी की गवाही भी दी और बताया कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ और किताब लेकर आया हूँ। मुख्तसरन मैंने आपको ये बयान किया। अब सबसे पहले जनाब मरियम अलैहिस्सलाम बुतूल बीबी हैं और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब व ख़िताब भी बतूल अज़रा है, जिसके बारे में जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ कि मौला जनाब मरियम भी बतूल यानी इस्मत व तहारत पाकीज़गी के मयार की बीबी हैं और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, तो दोनों में से बुलंद मर्तबा बीबी कौन हैं? तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जनाब मरियम वो बीवी हैं जो उस ज़माने में मौजूद औरतों की सरदार हैं, जबकि हमारी जद्दा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो बीवी हैं जो अव्वलीन त आखरीन औरतों की भी सरदार हैं। उनके शौहर सैयदुल औलिया सैयदुल औसिया, उनके बाबा सैयदुल अंबिया और उनके दो बेटे सैयदुल असबात यानी जवानान जन्नत के सरदार हैं। यूं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो हम पर भी हुज्जत हैं, पूरी कायनात में जितनी भी मखलूक खुदाबंदी है उसकी सरदार और मलका हैं। इसके अलावा इमाम ने फरमाया जनाब मरियम बतूल हैं, ऐसी पाकीज़ा बीबी हैं कि उस वक्त जनाब मरियम की टक्कर का कोई मर्द ही न था। जनाब मरियम कफ़ो नहीं रखती थीं, इसलिए परवरदिगार आलम ने उनकी शादी नहीं करवाई और बग़ैर वालिद के ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लेकिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी बतूल अज़रा हैं कि परवरदिगार आलम ने उनका अक़्द मौला अली अलैहिस्सलाम से इस तरह करवाया कि एक महफ़िल अर्श पे सजी और एक महफ़िल मदीना मुनव्वरा में सजी और अक़्द के बाद अर्श के दो गोशवारे यानी इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में इस तरह आए कि बड़े शहज़ादे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जब माह रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख दूसरी हिजरी को आमद हुई, उस वक्त ज़ुहरैन था और हमारी जद्दा रोज़े से थी और ज़ुहर के वक्त जब इमाम हसन मुज्तबा की आमद हुई तो वक्त असर था जब हमारी जद्दा मुसल्ला इबादत पे मौजूद थी। यानी रोज़े और नमाज में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि आप रोज़े से रहीं और अपनी नमाज को अदा कर रही थीं और शहज़ादे की आमद भी हो चुकी थी। ज़हरा ऐसी बतूल हैं, मरियम बीबी ताहिरा हैं, पाक और पाकीज़ा हैं और हमारी जद्दा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो मुत्ताहिरा बीबी हैं, जिसके माने ये हैं कि परवरदिगार आलम ने न सिर्फ आये तत्हीर में ये नाजिल फरमाया कि हमने रिज़्क़ को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर रखा है, बल्कि मुताहिरा उसको कहते हैं जो रिज़्क़ शक और दुश्मनी से
بچا لیتی ہے، یعنی جناب سیدہ وہ مطہرہ بیوی ہے جو پاک کر لینے والی بیوی ہے، شک سے، رجس سے اور دشمنی سے، یعنی ہر مومنین کو برائی سے بچا لینے والی بیوی، مطہرہ پاک کر دینے والی بیوی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ مزید سوال کے جواب میں امام نے فرمایا کہ جناب بطول عذرا، بطول اس کو کہتے ہیں، یہ وہ وزنی معیار ہے جس کے تحت پروردگار عالم نے اس طرح قسمیں اٹھائی ہیں کہ جب بھی کتاب مبین میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی تو کہا باللہ، تاللہ، واللہ، للہ، یہ کہہ کر قسمیں اٹھائی ہیں، جبکہ باللہ کی بے، تاللہ کی تے، واللہ کی واو اور للہ کی لام سے بطول ہی تو بنتا ہے۔ اور جناب مریم علیہ السلام کے پاس یہ شرف و بزرگی ہے کہ آپ کے نام پروردگار عالم نے ایک سورہ کتاب مبین میں نازل فرمایا جو آپ کے نام سے منسوب ہے، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ قلب رسالت ہیں جن پہ پورا قرآن نازل ہوا۔ سورہ الحمد مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا، سورہ البقرہ وہ سورہ ہے جو سورہ ولایت بھی کہلاتا ہے، سورہ آل عمران میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حسب و نسب کا تذکرہ نازل ہوا ہے، سورہ النساء جو عورتوں کے نام سورہ ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تو سیدات النساء العالمین ہیں۔ قرآن مبین میں سورہ المائدہ ہو، سورہ الیاسین ہو، الفجر ہو، اللیل ہو، الشمس ہو، القمر ہو، سورہ محمد ہو، سورہ بروج ہو، سورہ ضحیٰ ہو یا سورہ تکویر ہو، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اور ان کے خاندان کی عظمت اور بزرگی کو بیان کر رہا ہے۔ بالخصوص سورہ القدر وہ سورہ ہے جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی قدر و بزرگی، کہ وہی تو شب قدر ہیں اور تم ادراک نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے، کوئی ادراک نہیں کر سکتا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہیں۔ مزید شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی عظمت اور بزرگی اس بات سے واضح ہے کہ جناب مریم علیہ السلام وہ بیوی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ آیا تو ان سے کہا کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیجئے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ سفر روحانی یعنی بیت العتیق سے بیت معمور اور بیت معمور سے کعبۃ اللہ، اور اس کے بعد جو زہرا بی بی کا گھر ہے وہی تو ریاض الجنہ ہے، یہ وہی دروازہ ہے جس پہ اللہ کا نبی ایک دن میں کئی مرتبہ کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا اہل بیت نبوت کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ اور جب مدینہ منورہ سے کہیں باہر تشریف لے جانا ہوتا ہے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے رخصت ہوتے ہیں، اور جب کہیں باہر سے مدینہ منورہ آنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اور جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شوہر کی آمد کا معاملہ ہوا، اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو گھر سے کعبے کی جانب بلایا گیا، اور دیوار کعبہ نے شک ہو کر جناب فاطمہ بنت اسد مادر امام علی علیہ السلام کو راستہ بھی دیا، جبکہ جناب مریم علیہ السلام کو اللہ کے گھر سے تشریف لے جانا پڑا اور مولا علی علیہ السلام کی والدہ گرامی کو کعبۃ اللہ میں آنا پڑا، اور اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہی وہ گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، یہ وہ عبادت کا دا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی چھت عرش معلیٰ ہے، اور سرو طوبہ کی جڑیں اس گھر میں ہی تو موجود ہیں جس گھر کی چوکھٹ پہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے اور ان کا کعبہ بنا ہوا ہے۔ قرآن مبین کی صورتیں ہوں یا آیات ہوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں، جس میں آیہ مودت ہو یا آیہ مباہلہ، آیہ تطہیر ہو یا آیہ صدق، آیہ حسب و مہر ہو یا آیہ امر، آیہ ولایت ہو یا آیہ کفایت، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی کی ہستی کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ قوم نصارہ جو مریم و عیسیٰ و روح الامین کو خدا مانتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد دلیل پا لینے کے بعد بھی مباہلہ چاہتے تھے، جب انہوں نے میدان مباہلہ میں پنجتن پاک علیہ السلام کی آمد دیکھی، رسول اللہ ماں اپنے دونوں نواسوں
اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور فاتح خیبر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہمراہ میدان مباہلہ میں جب تشریف لے گئے تو قوم نصارہ کے وہ بزرگ راہب جو مباہلہ کرنا چاہتے تھے، جب ان انوار کی طرف دیکھا جن میں رسول اللہ امام حسن و حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کے نور کو تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، لیکن جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ملکہ عصمت و طہارت کو مرکز میں دیکھا تو فوراً مباہلے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اور اپنے تک آنے والی لعنت کو جو قیامت تک ان پر پڑنی تھی اس کو اپنے اوپر آنے سے انکار کر دیا، یعنی سامنے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا تھیں تو مباہلے سے منع کیا، اور رسول اللہ یعنی دین اسلام کو جزیہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا قوم نصارہ میں جائیں تو فخر مریم کہلائیں، اور جب قوم یہود میں تشریف لے جائیں تو تمام یہودی عورتیں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، سروں کو سجدے میں جھکا لیں اور بے ہوش ہو جائیں، آپ کے لباس ولایت اور آپ کے حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جائیں، اور دلہن تو مردہ ہی ہو جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے اختیار ولایت سے انہیں بے ہوش عورتوں کو ہوش میں لے آئیں اور مردہ دلہن کو زندہ کر دیں، جبکہ جناب مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ پانی پہ اسم اعظم کو دم کرتے تھے اور اس پانی کو مبروس اور بیماروں کے اوپر چھڑکا دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، صحت یاب ہو جاتا تھا، اور پانی سے اور مٹی سے بنے ہوئے پرندوں پر جب وہ پانی چھڑکایا جاتا تھا تو وہ پرندے جو ہیں وہ قابل پرواز ہو جاتے تھے۔ بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس وہ اختیار ولایت ہے کہ آپ کے شوہر نامدار بھی ولی اللہ ہیں، اور وہ اپنی ٹھوکر سے بارہا اپنی زندگی میں مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس وہ اختیار ولایت ہے کہ ایک دربار میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک گستاخ کو کہا کہ تو عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں کر کیا رہی ہے، تو اس شخص گستاخ نے جو امام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اس نے جب اپنی طرف دیکھا تو وہ مرد نہیں عورت تھا، ایک لمحے میں اس کی جو صنف تھی وہ بدل گئی، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا صاحب اختیار بیٹا امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو بچپنے میں اپنے نانا کی آغوش میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے راہب کو ایک وقت میں 7 بیٹے دے کر اپنا اختیار ولایت دکھا دیا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مریم کبریٰ ہیں، آپ قرار القلب ہیں، قرار القلب کائنات شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب مریم وہ بی بی ہیں جن کے لیے آسمان سے دسترخوان یعنی منو سلوہ نازل ہوتا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بطول عذرا وہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا پاک طاہرہ اور مطہرہ بی بی ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اس وقت جتنے بھی حجرے مسجد نبوی میں جن کے دروازے کھلتے تھے اس وقت قرآن کی آیت کا نزول ہوا کہ یہ اپنے دروازوں کو جن کا رخ مسجد نبوی کی جانب ہے اس کو بند کر لیں، اور کسی بھی ایسی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہونا، صرف داخل ہوں بلکہ مسجد کی طرف نگاہ بھی نہ کریں۔ اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف رخ کیا اور انہوں نے کہا اگر میرے گھر کا دروازہ بند ہوگا تو پھر ابن یعنی مولا علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ بھی ضرور بند کیا جائے گا۔ اور جب آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے اس وقت آپ نے دیکھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ایک شیرنی کی مانند اپنے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ ہم نے جا کر مسجد نبوی میں رسول اللہ سے فرمایا، آپ ماں اپنے اصحاب کے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آئے، اصحاب کو دروازے پہ رک جانے کا حکم دیا اور خود گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور جب شہزادی کونین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے گھر کے دروازے کے لیے بھی یہی حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہر ایک دروازے کو مسجد نبوی کی جانب کھلنے والے ہر ایک دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ کے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ
बतूल अज़रा हैं, पाक बीबी जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा हैं। बिल्कुल इसी तरह जनाब मरियम बतूल हैं जिनके लिए आसमान से मन्नो सलवा नाजिल होता था। ये काम तो हमने जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा के घर में आने वाले गैर इलाकों से ग़ुलाम और कनीज़ों को भी करते हुए देखा कि एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर मदऊ किया दावत पे, और आप कहीं से थोड़ा जौ ले आए। जनाब सैयदा ने उसको पीस कर आटा गूंद कर रोटियां बनाई, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उस वक्त आपने अपने बाबा की खिदमत में वो रोटियों को पेश किया। आपने तनावुल किया और तशरीफ़ ले जाने लगे। जब आप दरवाज़े पर पहुँचे जनाब सैयदा ने फरमाया, बाबा आज तो अली अबुल हसन ने आपको मेहमान किया था, कल को मेरी मेहमानी को कबूल कीजिए, मेरी तरफ से दावत को कबूल कीजिए। अगले रोज़ भी मौला अली अलैहिस्सलाम जाने कहाँ से जौ ले आए। शहज़ादी कौनैन ने उनको पीसा, अपने हाथों से आटा गूंदा और रोटियां तैयार की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन रोटियों को तनावुल किया और तशरीफ़ ले जाने लगे। तो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपने नाना को मोहब्बत से मेहमान किया और क्या कहा कि कल को नाना आप हमारी तरफ से दावत को कबूल कीजिए। मौला अली अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल जौ ले आए। शहज़ादी कौनैन ने उसको पीसा, आटा गूंदा, रोटियां तैयार की। रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और उन रोटियों को तनावुल करके अभी जा नहीं लगे थे कि घर में मौजूद जो जनाब फ़िज़्ज़ा हैं, सूरह दहर में जिनका ज़िक्र आया है, जनाब फ़िज़्ज़ा ने कहा कि या रसूल अल्लाह कल को मेरी तरफ से दावत को भी कबूल कीजिए, लेकिन आपने इसका तस्करा मौला अली अलैहिस्सलाम से नहीं किया। रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। जनाब फ़िज़्ज़ा से मौला अली ने दरियाफ़्त किया, फ़िज़्ज़ा अगर तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान किया था तो मुझे बता देती, मैं कहीं ना कहीं से जौ का इंतज़ाम कर लेता। उस वक्त जनाब फ़िज़्ज़ा ने फरमाया, जिसके भरोसे पर जिसके महबूब को मेहमान किया है वही इसका इंतज़ाम भी करने वाला है। अभी आपने मुसल्ला इबादत बिछाई, 2 रकत नमाज अदा की थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से ख़्वान जन्नत लेकर तशरीफ़ ले आए और सब ने उस ख़्वान जन्नत को तनावुल किया। वो ख़्वान जन्नत जो मेवाहाए जन्नत से भरा हुआ था, ना तो उसके खाने में कोई कमी आई बल्कि वो मेवाए जन्नत वो मेवे थे जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूदो सलाम पढ़ रहे थे। बारहा मोहम्मद व आले मोहम्मद के घरों में जन्नत से खाने आए जो सजे हुए सोने और चांदी के तबक होते थे, जो याकूत और मोती से मुरस्सा किए होते थे, उनमें ख़्वान जन्नत आते थे। लेकिन जनाब मरियम के लिए ख़्वान जन्नत आते थे। शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के घर में भी ख़्वान जन्नत का नुज़ूल होता रहा, जिसका तज़किरा सूरह अद-दहर में भी हुआ है। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि खाने वहाँ से आते थे। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो पाक बुज़ुर्ग और साहिबे विलायत हस्ती हैं, वो वलिया बीबी हैं जिनके घर से खाने पक पक के आसमानों की तरफ जाते भी रहे। परवरदिगार आलम ने कभी मिस्कीन, कभी असीर और कभी यतीम की सूरत में जाने किन हस्तियों को दरे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पे बेचा, और ये हस्तियाँ शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के घर से रोटियाँ लेकर आसमान की तरफ जाते भी रहे। इसके अलावा भी किस कदर सखावतें हैं जो दरे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। जैसे सूरह अल-मरियम में जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ज़िक्र हुआ है कि वो मन्नत से पैदा हुई थी, मन्नत से उनकी आमद हुई थी। लेकिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जिनका ज़िक्र सूरह अद-दहर में ये आया कि वो लोग जो अपनी नज़र को पूरा करते हैं, परवरदिगार आलम उनके इस अम्र पे शुक्रगुजार होता है। यानी एक बीबी वो है जो मन्नत से पैदा हुई और दूसरी शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा वो बीबी हैं जो मन्नतों को पूरा करती हैं और अल्लाह शुक्रगुजार हो रहा है। मज़ीद हज़रत हव्वा, जनाब मरियम बिनते इमरान, जनाब आसिया बिनते मज़ाहिम और जनाब
کلثوم خواہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بالخصوص جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ بیویاں ہیں جن کا تذکرہ کتاب مبین میں اللہ نے کیا ہے۔ یہ پاک بزرگ بیویاں ہیں اور ان سب کا فخر جو ہیں وہ خاتون جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ پروردگار عالم نے خشیت الہی، مشیت الہی اور امر الہی کے تحت جناب مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا جن پر انجیل جیسی آسمانی کتاب کو نازل کیا، جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ صاحب اختیار مخیرہ بی بی ہیں کہ جو خود اپنے پاس ایسا اختیار رکھتی ہیں کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے وصیت میں بیان کیا کہ ابو الحسن میرے بعد میرا بیٹا ابو الفضل العباس اس دنیا میں آنے والا ہے۔ جانے وہ کون سا اختیار تھا کہ فرزند زہرا آغوش ام البنین سلام اللہ علیہا میں آئے اور پروان چڑھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے وصیت کی، ابو الحسن میرے بیٹے عباس کو میرا سلام کہیے گا۔ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وہ شہزاد یہ کون ہیں جن پہ پوری کائنات درود و سلام بھیجتی ہے، وہ اگر کسی کو سلام بھیج رہی ہے تو وہ ہستی ابو الفضل العباس ہیں، اور فرمایا کہ میں کچھ کرتے سی کر جا رہی ہوں جو میرے بیٹے عباس کو اس دنیا میں آمد پر پہنا دیجیے گا اور اس کی کانوں میں میری طرف سے سلام بھیجیے گا۔ جناب مریم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایک بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا جنہیں آسمان پر بلا لیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی بلکہ ان کی نسل ایک بیٹے پر رکی ہوئی ہے، جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ پاک مطہرہ طاہرہ اور مکرمہ معظمہ بی بی ہیں۔ آپ ایسی کوثر بی بی ہیں کہ آپ کی آل سادات کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بن کے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی اولاد سورہ الکوثر کی تفسیر بنی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کے ماننے والے محبان اہل بیت ہیں جو آپ کے گھر کی خوشیوں میں خوش اور آپ کے گھر کے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا منصورہ بی بی ہیں، یعنی میدان محشر کو فتح کر لینے والی بی بی۔ سورہ المریم میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ انہیں اشارہ ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ تسبیح تو ہے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جس کے لیے آئمہ علیہ السلام اپنی اولاد کو اس طرح تسبیح شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے جس طرح نماز پنجگانہ کی تاکید کرتے تھے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ پڑھنے کی تاکید کرتے تھے۔ پہلی تسبیح بنانے والی جناب سیدہ، تسبیح کو کرنے والی جناب سیدہ، اور تسبیح تو ہے ہی قبر امام حسین علیہ السلام کی مرقد سے بنی ہوئی وہ خاک شفا کی تسبیح کہ جناب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحائی فرماتے تھے، اس میں اعظم کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مسیحائی فرماتے تھے، اور زہرا بی بی کے بیٹے وہ بیٹے ہیں کہ جن کے قبر اطہر کی خاک شفا ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، جس میں موت کا بھی علاج رکھا ہوا ہے۔ سورہ المریم میں ہی مولا علی علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا، اسألوکا یا کاف ہا یا عین صاد، اے کہا یا عین صاد میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ یہ اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے جو واقعہ کربلا کو پیش کر رہا ہے۔ کاف سے کربلا، ہا سے ہلاکت امام حسین علیہ السلام، یہ سے یزید ملعون، عین سے آتش اور صاد سے صبر حسین، وہ صبر حسین جس پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نثار ہو گئیں اور اپنی وصیتوں میں
بار بار فرماتی تھیں، کبھی ابو الحسن میرے حسین کی پیاس سے خبردار رہیے گا، اے حسن مجتبیٰ حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتی کہیں میرا حسین پیاسا تو نہیں ہے۔ اور اپنی بیٹی جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ جو اس وقت 2.5 سے 3 برس کی ہیں، ان کو بھی وصیت فرما دی تھی، زینب میرے بیٹے حسین کی پیاس سے خبردار رہنا، حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ ہمیشہ فکر مند رہتی، اگر کرتا پہناتے ہوئے گلے کا تکمہ سختی سے لگ جاتا تو پریشان ہو جاتی اور فوراً اس کو کھول دیتی، اور امام حسین علیہ السلام کے گلوئے مبارک کے بوسے لیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو بہت چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ وقت جب امام حسین علیہ السلام کے گلوئے مبارک پہ خنجر شمر چل رہا ہوگا تو 70 قدم پہ کھڑی ہوئی بہن کو ماں کی وصیت تو یاد آئی ہوگی کہ کس طرح خشک رگوں پر خنجر چل رہا تھا، اور 70 قدم سے بہن دیکھ رہی تھی، اور یاد آیا ہوگا کس طرح ماں نے جاتے جاتے بھی کہا تھا زینب حسین کی پیاس سے خبردار رہنا۔ جب بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کے خشک لبوں کی جانب دیکھا ہوگا تو یاد آئی ہوگی کہ ماں نے کس طرح وصیت کی تھی کہ زینب حسین پیاسا نہ رہ جائے۔ یہی ہوا کہ ایک روز وہ آیا کہ گھر کی کنیزیں راوی ہیں اور بیان کرتی ہے کہ ہماری شہزادی وہ جو بستر پہ لگ گئی تھی، آج جانے کہاں سے ہمت اور طاقت آ گئی تھی کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے لباس بھی دھلائے، نئے کپڑے بھی پہنائے، گھر کی صاف صفائی بھی کی، کھانا بھی تیار کیا، اور تمام کام کاج سے جب فراغت پائی تو اس وقت ایک سفید لباس زیب تن کیا اور ہم سے کہا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہے حجرے سے باہر رہنا، اور جیسے ہی میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے اس وقت حجرے میں آ جانا۔ اور جناب فضہ کو یہ وصیت کر دی تھی کہ جیسے ہی حسنین مسجد نبوی سے آئیں پہلے ان کے لیے دسترخوان لگانا، ان کو کھانا کھلانا، اس کے بعد انہیں میرے پاس حجرے میں بھیج لینا۔ ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی آپ کی تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہی، کنیزیں آپ کے گھر کی کنیزیں آپ کے حجرے کے باہر موجود تھی، جیسے ہی آواز آنی بند ہوئی کنیزیں حجرے میں گئیں، کیا دیکھا کہ حالت سجدہ میں شہزادی کونین ہے اور تسبیح و تقدیس کی آواز نہیں آتی۔ اسی وقت امام حسن حسین علیہ السلام مسجد نبوی سے تشریف لائے، جناب فضہ نے وصیت کے مطابق دسترخوان لگایا، دونوں شہزادوں کو بٹھایا اور کہا کہ بچوں کھانا کھا لو۔ دونوں شہزادوں نے کہا اماں کہاں ہیں؟ کہا وہ حجرے میں آرام فرما رہی ہیں۔ دونوں شہزادوں نے کہا ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے۔ فوراً اپنی والدہ کے پاس حجرے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ماں سجدے میں ہے اور تسبیح کی آواز نہیں آتی۔ دونوں شہزادوں نے پکارنا شروع کیا اماں عصر تو کب کی ہو گئی، کس وقت کا سجدہ ہے جو کر رہی ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام رونے لگے، چلانے لگے اور کہا اماں آپ کو میرے حق کا واسطہ، میں فقر عیسیٰ ہوں، مجھے جواب دیجئے۔ اسی وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا حسین عصر کا وقت ہے اور میرا سجدہ ہے، تو نے ماں کو پکارا، ماں نے جواب دیا، اب یاد رکھ، وعدہ کر کہ ہنگام عصر ہوگا، روز عاشورہ ہوگا اور تیرا سر زیر خنجر ہوگا، ماں پکارے گی تو تو ماں کی سوال پہ لبیک کہنا، ماں آئے گی حسین تو ماں کے سلام کا جواب ضرور دینا۔ یہی ہوا کہ کربلا میں خاک اڑ رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کا سر پسے گردن سے کاٹا جا رہا تھا اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ خاک اڑا کر کہہ رہی تھی ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس عبادت کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، السلام علیک ایہا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایہا الرازیۃ المرضیہ، السلام علیک ایہا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایہا التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایہا المحدثۃ العلیمہ، السلام علیک ایہا المغضوبۃ المظلومہ، السلام علیک یا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔